السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں ایک بہت ہی نایاب عمل، ایک ایسا عمل جو ایک لفظ کا ہے اور بڑا ہی پر اثر ہے۔ جس نیت کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ 100% اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ملے گی۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ آپ بھی اس سے یہ مت سوچیے کہ فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور اس عمل کو کریے۔ عمل کیا ہے؟ صرف ایک لفظ آپ کو پڑھنا ہے، وہ لفظ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، وہ لفظ ہے کن فیکون۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو جا، ہو گیا۔ کن کا معنی ہونا، کن کا معنی ہے کہ ہو جا، اور فیکون کا معنی ہو گیا۔ تو اس کی اثر، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اور آپ کے لیے خوشخبری کا پیغام آ جائے گا۔ یقیناً بہت ہی پر اثر یہ وظیفہ ہے، بڑا ہی با کمال یہ وظیفہ ہے۔ آپ بالکل بھی مایوس مت ہوئیے۔ آپ کی شادی کو 10 سال، 12 سال، 15 سال ہو گئے۔ کچھ میری بہنیں ایسی ہیں جو 15 سال سے پریشان ہیں اور جن کے لیے میسیج آئے ہیں کہ دعا کے لیے۔ کچھ بہنیں ایسی جو 5 سال سے پریشان ہیں، کوئی 10 سال سے پریشان ہیں، کچھ ایسی جو 2 سال سے پریشان ہیں۔ جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی پریشان ہے اولاد کے لیے، میں دل سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور مولا بہت جلد انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے نام میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ میں ان کے نام پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ آپ آمین کہیں اور آمین لکھیں، کیا پتہ آپ کی آمین لکھنا اور آپ کا آمین کہنا اور میرا دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کسی کا بیڑا پار ہو جائے۔ یقیناً اگر ہماری آپ کی وجہ سے کسی کو خوشخبری ملی تو اس کے ثواب کے حقدار ہم اور آپ بھی ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے وظیفہ پیش کروں اس سے پہلے آپ سے پرخلوص میں گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے چینل پر جب آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم روز 2 ویڈیو، ایک صبح میں 8 بجے، ایک شام میں 8 بجے اسی طرح کی لے کے آتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ کسی کا بھلا ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی کامیابی کا رستہ بن جائے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ اس طرح کی۔ اور گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ ان تک ضرور پہنچا دیں جنہیں آپ جانتے ہیں جن کا اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں گے، کوئی اس پر عمل کرے گا، وظیفے کو پڑھے گا اور اللہ اس پر رحم فرمائے گا، اس کو اولاد عطا فرمائے گا، تو وہ اس کی زندگی میں خوشی آئیں گی اور پھر اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشی آئیں گی۔ اس لیے کہ جو اوروں کا سہارا بنتا ہے اللہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان وظیفہ ہے، لیکن آپ کو کرنا ہوگا۔ بغیر کرے کچھ نہیں ہوتا، آپ جانتے ہی ہیں، بغیر کھائے پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ سامنے اگر روٹی رکھی رہے اور آدمی نہ کھائے، ہاتھ پیر نہ ہلائے، ہاتھ نہ ہلائے، منہ نہ چلائے تو پیٹ میں روٹی نہیں پہنچے گی، اور جب نہیں پہنچے گی تو آدمی پریشان رہے گا۔ اسی طرح آپ نے جہاں بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں اولاد کے لیے، کہیں آپ کہیں گئے ہیں، کبھی آپ کہیں گئے ہیں، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی تعویذ گنڈا کرنے والے کے پاس آپ نے چکر بہت لگائے ہیں، بہت پیسہ برباد کیا ہے، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ رکھیے۔ اب آپ اللہ کے نام کا سہارا لیجئے، اللہ کے کلام کا سہارا لیجئے، نمازیں پڑھیے، گناہوں سے بچیے، اللہ سے توبہ کریے اور چلتے پھرتے استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیے۔ اس کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا اور آپ کی مرادوں کو مولا پورا فرما دے گا۔ آئیے وظیفہ سن لیجیے، طریقہ سن لیجیے، کس وقت پڑھنا ہے وہ سن لیجیے، ذہن نشین کر لیجیے اور اس کام کو آپ کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو اولاد بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ آپ مایوس نہ ہو۔ کرنا کیا ہے ناظرین؟ کرنا یہ ہے، آپ کو یہ وظیفہ جو کرنا ہے یہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے، یعنی شوہر بھی کر سکتا ہے اور بیوی بھی کر سکتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ تہجد کا وقت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب انسان سو جاتا ہے، ایک نیند، چاہے وہ ایک نیند 10 منٹ کی سوئے یا آدھا گھنٹے کی، یا 2 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی سوئے، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جب وہ سو کر اٹھتا ہے اور اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ جاگ گیا تو اس کے لیے وہ تہجد کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تو ناظرین، آپ بہتر یہ ہے کہ تہجد کا وقت پڑھیں، اور اگر آپ نہیں اٹھ سکتے سونے کے بعد تو پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ شروع کر دیجئے۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے آپ کو وہ سنیے اور نوٹ کر لیجئے۔ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد
قبلے کی طرف سے منہ اپنا پھیر نہ لیں، قبلے کی طرف منہ آپ کا رہے اور آپ پہلے نبی پاک پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، شرط یہ کہ اچھا یاد ہونا چاہیے، اس کا معنی نہیں بگڑنا چاہیے، لفظ ٹھیک سے ادا ہونا چاہیے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ 3 تسبیح پڑھیں، کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون پڑھتے رہیں اور آپ گنتی کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس نمبر والی جو تسبیح آتی ہے بٹن والی، اگر وہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس میں غلطی ہونے کا امکان کم رہتا ہے، اور اگر نہ ہو تو آپ لے لیجئے، کوئی زیادہ مہنگی نہیں ملتی ہے، 80-90-100 روپے کے آس پاس ملتی ہے، تو آپ لے لیجئے۔ اور 3 تسبیح کا مطلب 300 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، کن فیکون کن فیکون۔ جس وقت آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں، آپ کے دل میں ایک ہی خیال ہو کہ ہمیں اللہ اولاد عطا فرما دے۔ دل میں آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ تو ہمیں بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹی عطا فرما، جو آپ چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ جو آپ مانگیں گے وہ ضرور ضرور ملے گا، اللہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو 3 تسبیح پڑھنی ہے، کن فیکون مطلب 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پانی بدم کرنا ہے، پانی اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر آپ اس کے بعد 3 تسبیح پڑھیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 تسبیح آپ یہ پڑھیں، یعنی 300 مرتبہ یہ پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس پانی پہ دم کر لیں۔ انشاءاللہ اس پانی کی برکت سے، پروردگار اس وظیفے کی، اس عمل کی برکت سے آپ کو کامیابی مل جائے گی، اور آپ کو اللہ آپ کی خواہش کے مطابق جو آپ مانگیں گے اللہ عطا فرما دے گا۔ تو آپ، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ آمین لکھیں، کیا پتہ کس کا بیڑا آپ کی دعا اور آمین سے بیڑا پار ہو جائے۔ ایک بہن ہے انو، ان کے شوہر کا نام ہے اکمل، اولاد نہیں ہے ان کے، 4 سال ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے رونی بی بی، انہیں بیٹا نہیں ہے، پروردگار عالم اپنی رحمت سے انہیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ ایک اور بہن ہے 12 سال شادی کو ہو گئے، ان کو اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں بھی اولاد نصیب فرمائے۔ ایک اور بہن ہے، نام انہوں نے شیئر نہیں کیا ہے، ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ایک بہن ہے شبنم خاتون، 10 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے نوشبہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے ہینا انصاری، انہیں بیٹے کی خواہش ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے وسیلے سے بیٹا عطا فرمائے۔ جو بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ اولاد نصیب فرمائے، جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں بیٹی عطا فرمائے، اور جو بیٹوں کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں بیٹے عطا فرمائے۔ آپ رب سے مانگیے، رب ضرور عطا فرمائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیے، پریشان مت ہوئیے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے جہاں بہت سارے علاج کیے ہیں، آپ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور جو عمل جو وظیفہ میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ کریں، اس میں کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگنے والا ہے، صرف آپ کو تہجد کے وقت اٹھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تہجد کی نیت سے، صلاۃ الحاجت کی نیت 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ ہر رکعت میں قل اللہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور پیغام کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔